اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی کچھ خاص آیات یعنی 26 سے 35 ان پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ فنا اور بقا یعنی مٹ جانے اور باقی رہنے کے جو تصورات ہیں انہیں سمجھیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر یہ کہ کیسے ہر چیز عارضی ہے اور صرف اللہ کی ذات، اس کا وجہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ صحیح۔ تو ہماری گفتگو قرآن کریم کی انہی آیات اور جو تفاسیر ہیں ان پر مبنی ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ ان آیات کے ظاہری معنی بھی دیکھیں اور جو باطنی روحانی پہلو ہیں ان کو بھی سمجھیں کہ ہماری زندگی سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیات 26 سے 28 ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عظمت اور اکرام والی ہے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جی، تو یہاں ظاہری معنی تو آپ دیکھیں کتنے واضح ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وسعت، اس کی خوبصورتی بیان کی، اب فوراً یاد دلا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ہر چیز، ہر مخلوق شے نے مٹ جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور وہ جو آیت بار بار آ رہی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں آ کر اس کا جیسے وہ رنگ بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہ میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ پہلے جیسے شکر اور حیرت تھی۔ بالکل، پہلے نعمتوں پر شکر اور واہ واہ تھی، اب یہ جیسے موت کی، حساب کتاب کی ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے کہ بھئی وجود کی اصل حقیقت یہی ہے، فنا اور بقا، ختم ہونا اور باقی رہنا۔ صحیح۔ اچھا، تو اگلی آیات جو ہیں 29 سے 32 وہ اسی بات کو کیسے آگے بڑھاتی ہیں؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اے دو بوجھل گروہو یعنی انسان و جن، ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ جی، یہ آیات فنا بقا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مسلسل ہر لمحہ جاری رہنے والی تخلیقی شان، اور پھر آخر میں وہ حساب کتاب کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ اور یہیں سے نا ان آیات کا وہ باطنی یا جسے صوفیانہ پہلو کہتے ہیں وہ کھلتا ہے۔ اہل معرفت یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات کشف کا مقام ہے، روحانی راز کھلنے کی جگہ۔ اچھا۔ جی، جیسے امام کشیری ہیں، ابن عربی، روزبہان البقلی، یہ بڑے نام ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ فنا کا مطلب صرف مٹ جانا، ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ فنا یہ ہے کہ ہر چیز میں صرف اللہ کی تجلی، اس کا وجہ یعنی اس کی ذات نظر آئیں۔ یعنی ظاہری شکلیں مٹ جائیں تو اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل، ظاہری پردہ ہٹ جائے تو پیچھے وہی لازوال چہرہ ہے۔ تو اس معنی میں فنا ہونا اصل میں اپنی چھوٹی میں، اپنی انا کو اللہ کی معرفت میں گم کر دینا ہے، اتنا گم کرنا کہ بس اللہ کی نظر، اللہ کی پہچان باقی رہ جائے۔ اچھا۔ تو یوں سمجھیں کہ موت اور فنا یہ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا ایک بہت گہرا تجربہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر وہ آیت فبی اعلیٰ، اس کا کیا مطلب ہوا اس تناظر میں؟ ہاں، اب وہ آیت ایک طرح سے شکر گزاری کی دل کی دھڑکن بن جاتی ہے، جو فنا کے احساس کے ساتھ بھی چلتی رہتی ہے کہ اس فنا میں بھی تیری ہی نعمت ہے، تیری ہی شان ہے۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات ہے۔ اچھا، یہ جو فنا میں معرفت پانے کی بات ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی؟ نہیں، سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیے، صوفیہ جب ذات کی نفی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس کی اصل حقیقت پہچاننا ہے کہ ہماری یہ ذات، یہ انا، اللہ کی ذات کے سامنے بہت محدود ہے، محتاج ہے۔ تو فنا اصل میں اس محدود خودی کو مٹانا ہے تاکہ وہ حقیقی ذات جو اللہ سے جڑی ہے وہ ظاہر ہو۔ سمجھ گیا، محدود سے لامحدود کی طرف سفر گویا۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ جو فنا اور پھر نئی تخلیق، تجدید کا تصور ہے، یہ صرف روحانی باتیں ہیں یا کیا ہمیں اپنی دنیا میں سائنس وغیرہ میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے۔
آپ دیکھیں تو جدید سائنس بھی اپنے انداز میں اسی مسلسل تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے. جیسے فلکیات میں ستارے ہیں، بنتے ہیں، جلتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ہی خاک سے نئی چیزیں، نئے ستارے، سیارے بنتے ہیں. صحیح. یا کوانٹم فزکس میں دیکھیں، ذرات ہر لمحہ بن رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. یا ہماری اپنی باڈی میں خلیات، سیلز، وہ مسلسل مر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے بالکل. تو یہ سب فنا اور تجدید ہی کی شکلیں ہیں. فرق یہ ہے کہ سائنس بتاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اور وحی یعنی قرآن ہمیں اس کے کیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور وہ کیوں کیا ہے؟ شاید یہ کہ یہ فنا ایک رحمت ہے، تاکہ ہماری روح ان عارضی چیزوں سے جنہیں ہمیشہ نہیں رہنا، ان سے بہت زیادہ جڑ نہ جائے. ایک طرح کی روحانی آزادی. واہ، یہ تعلق تو واقعی حیران کن ہے. اچھا، ان ظاہری اور باطنی معنی کے ساتھ ساتھ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ان الفاظ کے عددی پہلو یعنی علم ابجد سے بھی کچھ اشارے نکالتے ہیں. کیا اس پر بھی کوئی بات ہے؟ جی ہاں، کچھ تفاسیر میں یہ زاویہ بھی ملتا ہے، اگرچہ یہ ایک خاص علمی روایت ہے. جیسے لفظ فانی ہے، یعنی فنا ہونے والا، اس کا عدد 141 ہے. اگر اس کے ہند سے جمع کریں 1 جمع 4 جمع 1 تو 6 بنتا ہے. عدد 6 کو تبدیلی کی علامت سمجھتے ہیں. اچھا. پھر وجہ یعنی چہرہ یا ذات، اس کا عدد 14 ہے. 1 جمع 4 ہوئے 5. 5 کو مرکزیت، اصل مانتے ہیں. اور شان یعنی کام یا شان، اس کا عدد 351 ہے. 3 جمع 5 جمع 1 یہ بنا 9. 9 کا عدد تکمیل اور تجدید کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ 6 پھر 5 پھر 9. جی، تو یہ ترتیب گویا ایک سفر دکھاتی ہے. 6 یعنی تبدیلی اور فنا سے گزر کر، 5 یعنی مرکزی حقیقت اللہ کی ذات تک پہنچنا، اور پھر 9 یعنی وہاں سے دائمی تجدید اور نئی شان کا ظہور. یہ بس ایک لطیف اشارہ ہے، ایک خاص زاویہ نگاہ ہے. تو دلچسپ. اچھا جی، تو ان سب باتوں کو اگر سمیٹیں عملی زندگی کے حوالے سے، یہ فنا اور بقا کا اتنا گہرا فلسفہ یہ ہمیں روزمرہ میں کیا سکھاتا ہے؟ جب زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی چیز ہاتھ سے جاتی ہے، صحت، تعلق، امید، تب یہ آیات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، اس کا عملی سبق یہ ہے کہ ہم ہر نقصان کو، ہر تبدیلی کو صرف ایک کمی یا محرومی نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کی یاد کا ذریعہ بنائیں، اس کی لازوال ذات کی طرف لوٹنے کا ایک موقع جانیں. جب کوئی بھی پیاری چیز، چاہے وہ صحت ہو، محبت ہو، یقین ہو، وہ ختم ہوتا لگے، تو قرآن کی اس آواز کو سنیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. جی. والے جو مٹی سے جہان بناتا ہے. جب یہ شکلیں مٹیں، مجھے مایوس نہ ہونے دینا. ہر فنا میں تیری بقا کا جلوہ دیکھوں، ہر خاتمے میں نئی زندگی کا سانس پاؤں. مجھے فنا ہونے کا ہنر سکھا، یہاں تک کہ مجھ میں صرف تو باقی رہے. آمین. کیا خوبصورت دعا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الرحمن کی یہ آیات ہمیں وجود کی ایک بنیادی حقیقت یعنی فنا اور بقا کے فلسفے سے جوڑتی ہیں. جی بالکل. سورت کا اگلا حصہ پھر ہمیں جلال الہی کے ایک اور رنگ یعنی حساب کتاب اور جزا و سزا کی طرف لے جائے گا. لیکن آج کی آیات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ فنا کا تصور، یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے احساسات، ہمارے فیصلوں اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے. اس پر غور کرتے رہنا چاہیے. آمین. آمین.